عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک. ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے، ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے مڈ ٹھیک کرنے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے جی، ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے، اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں، اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑے. تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی، اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا، شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO 2 جو دیا ہے ان لوگوں کو، اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا. تو آج یہ ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز، تاکہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں، ذرا سے موازنہ کر لیں. سب سے پہلے نواز شریف کا کیس. وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، پینما پیپر، دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے، کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا، اور بڑے نام اس کے سامنے آئے، بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے. دنیا میں شور مچ گیا. تو ادھر پتہ چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی. اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں، اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے. اب یہ تھا کیس، 1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے، اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی. وہ ذرائع غائب ہو گئے، لیکن اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی، کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ، جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا، وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی، انہوں نے 2006 میں، کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا. جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں، اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا، وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیہ مل تھی، اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی. مریم نواز کو سزا ہو گئی. اب عدالت کیا کرتی ہے؟ اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے، ذرا سنیں. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں، آپ ثابت کریں، نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے، وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے، لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر ورجن آئلینڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے، میں بھی وہ وہاں باہر کمپنیز کے پیچھے میں خرید لوں پراپرٹیز، تو ثابت کون؟ ان کو صدیاں لگ جائیں گی ثابت کرنے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا شہباز شریف. اب یہ ذرا سن لیں. شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے، انہوں نے فیک اکاؤنٹس
دکھائے ہوتے ہیں, جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے, ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں. یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا, جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا, یہاں سے پیسہ باہر بھیجتا تھا,